ناظرین، میں ہوں معاوض صدیقی، حاضر ہوں پروگرام خبر و نظر کے ساتھ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے آج کوئٹہ میں شہید ہونے والے افراد کے لیے دعا کریں گے کہ آج 81 افراد وہاں شہید ہوئے، جس میں 2 صحافی حضرات بھی تھے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور ہر شخص تبدیلی مانگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ صرف تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی پوری دنیا میں نظر ہوتی ہوئی آتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں تبدیلی تو ہوئی ہے۔ امریکہ میں، چین میں، جاپان میں اگر آپ گزشتہ کئی دہائیاں اٹھا لیں تو تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہو گیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوئی۔ پاکستان میں حکمرانوں کی وہی ذہنیت ہے، یعنی وہی نظام، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ بیوروکریٹ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ۔ اس صورتحال میں لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور کبھی بھی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے تو پاکستان کے عوام اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے انقلاب کی بات کی تو بڑی تعداد میں اس کو حمایت ملی۔ عمران خان نے سونامی کی بات کی تو لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، اور اب ایک نیا تماشا یا نیا سیاست کا ڈرامہ شروع ہوا ہے، یا اس کو لوگ کہتے ہیں کہ حقیقی سفر، وہ ہے طاہر القادری صاحب کا لانگ مارچ۔ عوام تبدیلی چاہتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی نعرہ لگتا ہے عوام اس کی طرف بھاگ پڑتی ہے، چل پڑتی ہے، اور یہی صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی صحافت میں اور پاکستان میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس سے کون کون افیکٹ ہو رہے ہیں، ہم نے آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو یہاں بلایا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع بھی تبدیلی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے 2 اور مہمانوں کو بلایا تھا، جس میں پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے تھے، وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ طاہر القادری صاحب کے یہاں نمائندے تھے، وہ بھی شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کے جو نمائندے تھے وہ وعدہ کر کے نہیں آئے، جبکہ طاہر القادری صاحب کے نمائندے نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنی انتظامیہ سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے، تو ان کا بھی جواب ہمیں موصول نہیں ہو سکا۔ لیکن ہمارے پاس اس وقت جو یہاں مہمان موجود ہیں، یہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما عباد الرحمان صاحب، جو پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں، اور یہاں ایم کیو ایم کی ذمہ داری ان پہ ہے، اور یہاں اپنے کارکنانوں میں بڑے ہردل عزیز ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان عادل شاہ صاحب ہیں، جو آل پاکستان مسلم لیگ مشرف کے صدر ہیں امریکہ کے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان روہیل ڈار صاحب ہیں، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہیں اور آل پاکستان مسلم لیگ نون یونائٹڈ اسٹیٹس کے صدر ہیں۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز عباد الرحمان صاحب سے کریں گے۔ عباد الرحمان صاحب، میں نے جیسا اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہاں لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور اب جو نعرہ لگا ہے، اور ہمارا پروگرام جب یہاں آن ایئر ہوگا تو اس کے اگلے دن ہی ایک لانگ مارچ ہوگی، جس میں ایم کیو ایم خود شریک ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ تینوں سے یہی سوال کروں گا کہ آپ کے نزدیک تبدیلی کیا ہے، اور کیا تبدیلی کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو یہاں آج ہمیں دعوت دینے کا اور موقع دینے کا۔ دیکھیے، تبدیلی ایک ایسا نعرہ ہے جو بہت ہی خوش آئند ہوتا ہے، بہت ہی خوشکن ہوتا ہے، اور سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری بہت بڑی میس موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں، اور نئے مائنڈ سیٹ کو آپ لے کر آ کے ریپلیسمنٹ لاتے ہیں، یہی ایک چینج ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایک چینج ہونا چاہیے، بلکہ چینج فارورڈ موومنٹ میں ہونا چاہیے، یعنی پروگریس نظر آنی چاہیے۔ جیسا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ پاکستان 2 لخت ہوا، وہ بھی تو ایک چینج تھا، لیکن وہ نیگیٹو چینج تھا، ریورسل چینج تھا۔ تو چنانچہ پہلی چیز تو یہ کہ پازیٹیو چینج ہونا چاہیے اور فارورڈ لکنگ چینج ہونا چاہیے۔ چینج کے لیے ضروری ہے کہ نئی سوچ ہونی چاہیے۔ نئی سوچ وہ لوگ لا سکتے ہیں جو پرانی سوچ کا حصہ نہ بننے پہ تیار رہے ہوں، اس کو چینج کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے ہوں، اور جب بھی کہیں چینج کے لیے آواز اٹھے تو اس کے ساتھ آواز ملا رہے ہوں۔ تو میری نظر میں وہی چینج کا آغاز ہوگا۔ آپ تبدیلی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ موجودہ تبدیلی جو ہونے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں اگر تبدیلی کو کسی اصول کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو کہیں بہتر ہوگا۔ کوئی بھی چلتا ہوا نظام جو ہے اس کو نظام سے بدلا جا سکتا ہے، کیوس سے نہیں۔ اور اگر نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں جس جگہ پہ ڈیفیکٹ ہے اس چیز کو پکڑا جائے اور اس ڈیفیکٹ کے اوپر پورا کام کیا جائے۔ اگرچہ پولیٹیکل اسٹیٹس کو جو موجودہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، تو جس جگہ پہ ڈیفیکٹ ہے نظام کے اندر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نظام کا ایریا ٹھیک نہیں ہوگا تو جب آپ دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو یہی حضرات واپس آئیں گے اور یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں کیا ہے۔ تو تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اسپیسیفک ایریا کو ہٹ کیا جائے۔ یہ اسٹیٹس کو کی چینج کرنے کی بات کرتے ہیں، اور آپ کس تبدیلی، آپ تو خود ایک نظام کا حصہ ہیں، تو آپ کے نزدیک تبدیلی، آپ کی جماعت کے نزدیک تبدیلی کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاوض بھائی، آپ کا میں آج کا انتہائی مشکور ہوں
کہ آپ نے موقع دیا آپ کے توسط سے آپ کے سامعین سے مخاطب ہونے کا. تبدیلی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک آپ نے چنا ہے اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے, اور میں اتفاق کرتا ہوں بیس بھائی کی بات سے. دیکھیے, تبدیلی کے لیے آپ ان ایلیمنٹ کو پہلے دیکھیں جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. کیا اس تبدیلی کے ساتھ پہلے ان کے کیا اس نعرے کے ساتھ کیا ان کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں. تو جو لوگ پچھلے اسٹیٹس کو میں 15 سال سے موجود ہوں, 20 سال سے ہر حکومت کا حصہ رہے ہوں, اور وہی ایلیمنٹ آج بیٹھ کے تبدیلی کی بات کریں تو یہ بات تھوڑی سی جچتی نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق یہ ہے, تبدیلی ایک لیونگ اسٹیٹ آف لائف کا ایک حصہ ہے. تبدیلی تو پاکستان میں آ رہی ہے, آ چکی ہے تبدیلی. آج پاکستان میں جو موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں آج سوشل میڈیا پہ, میڈیا پہ, جرنلزم جہاں آج پہنچا ہوا ہے, پاکستان میں سول سوسائٹی جہاں پہنچی ہوئی ہے, اور آزاد عدلیہ جس طرح سے آج آزاد ہوئی ہے, یہ تبدیلی کے ذریعے ہی ہوئی ہے. تو تبدیلی لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بھی تیار ہیں اور لا رہے ہیں, اور یہ عوام بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کے پیچھے حقیقت میں تبدیلی لانے کے لوگ خواہاں ہیں پیچھے, یا وہ لوگ ہیں جو اسی بہانے سے پھر دوبارہ اقتدار پہ آنا چاہتے ہیں. اب جیسے انہوں نے یہ کہا کہ شاید اشارہ آپ ہی کی طرف تھا کہ 15 سال آپ اس پورے نظام کا حصہ رہے. بنیادی طور پہ ایم کیو ایم انقلابی نعرے کے ساتھ اٹھی, اور میرے خیال میں ایم کیو ایم کا سب سے بڑا سلوگن جاگیردانہ نظام کے ساتھ تھا. لیکن آپ کے اگر شروع سے دیکھتے چلے آئیں تو آپ نے جاگیرداروں کے ساتھ بھی, نواز شریف کو اگر لیں تو سرمایہ داروں کے ساتھ بھی, اگر مشرف صاحب کو لیں تو آپ نے عامریت کے ساتھ بھی, ہر ایک کے ساتھ آپ نے دیا. اور اب آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ کہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں. اسلام کے ساتھ, اسلامی جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اور سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ اشاروں کی ضرورت نہیں ہے, سامنے بات کرتے ہیں. اشاروں کرائے میں کیا رکھا ہے, سیدھی بات. ڈرتے نہیں آپ سے, آج بات کرتے ہیں. سامنے آتے بھی نہیں, آپ سامنے آ جائیے. میں سامنے آتا ہوں کہ حکومت سے باہر آ جائیے, پھر تبدیلی لے کے آئیے. حکومت بھی اور تبدیلی بھی لا. ایسا کر لیتے ہیں کہ حکومت سے باہر آتے ہیں, آپ کی خواہش پر پھر کیا ہوگا, واٹس نیکسٹ. آپ مجھے فلاسفی اور اپنا ایک فلسفہ سمجھا دیجئے تو ہم اس کی بنیاد پہ سوچتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. ہمارا فیصلہ یہ ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ ہم چینج کی بات کر رہے ہیں, ہم نے جاگیرداروں کا ساتھ دیا, سرمایہ داروں کا ساتھ دیا. معاوض میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کے سامعین سے اور ناظرین سے پوچھتا ہوں, ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی 25 سیٹوں کی بنیاد پہ ملک کے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں خود اکیلے آگے حکومت بنا کے؟ نو. ہمیں آواز اٹھانی تھی, ہم نے اسمبلی کے اندر بھی آواز اٹھائی, اسمبلی کے باہر بھی آواز اٹھائی. اور میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا, ہم کس کے ساتھ اتحاد کرتے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے کیا, مسلم لیگ کے ساتھ ہم نے کیا. اگر ان کے ساتھ نہیں کرتے تو ہم کہاں جاتے کہ ہم بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ اتحاد کرتے؟ اس ملک کے اندر, اس ملک کے سسٹم کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب حکومت کا ساتھ دینا ضروری ہے کسی چیز کو؟ حکومت کا ساتھ دینا اگر ضروری ہوتا, اگر حکومت کا ساتھ دینا ضروری ہوتا تو ہم بھی اپنا ضمیر بیچ کے حکومت میں صرف ہم حصہ ہی نہیں بنتے, ہم ان کی پارٹی جوائن کر کے اس پارٹی کے میں ضم ہو جاتے ہیں نا. ہم نے اپنی شناخت برقرار پارٹی میں ضم ہو تو آپ کی تو آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ تو ہماری آئیڈینٹی یہی ہے کہ آپ کیش کرا رہے ہیں آئیڈینٹی کو. نہیں, کیش کیوں کرا رہے ہیں, ہمیں نکال کے باہر کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ ہمیں نکال کے باہر کیجیے. اس لیے نہیں کرتے کہ عوام کی قوت ہمارے پیچھے موجود ہے, عوام کی سپورٹ اور عوام کا ووٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر یہ چیز موجود ہے تو اس پہلی تبدیلی یہیں سے آغاز کرتے ہیں, ایکسیپٹنس سے. وائی ناٹ ٹو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ پیپلز ول کیا ہے. پیپل اسپوک, انہوں نے ہم کو بار بار ووٹ دیا, 20 سال سے ووٹ دے رہے ہیں اور بعد میں بھی دیتے رہیں گے. آج بھی ہمارا ووٹ بینک اتنا انٹیکٹ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, ہم سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری آواز آج بھی اتنی ہی توانا ہے چینج کے لیے, اور ہمیشہ جہاں چینج کی آواز اٹھ رہی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے اسٹیٹس کو کی چینج کی, جیسے اس طرح بات کی اسٹیٹس کو چینج کرنے کی, لیکن مشرف صاحب نے جن لوگوں کے ذریعے حکومت کی وہ تو پورا اسی اسٹیٹس کے ساتھ ہے, انہوں نے ہی اس کلچر کو متعارف کروایا. آج بھی وہ اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پوری سیاست کو تبدیل ہونا چاہیے. ایک شخص جو کہ اس پورے نظام کو بنا کے گیا ہے وہ کیسے تبدیلی کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ جو نظام مشرف صاحب نے بنایا تھا, اگر آپ اس کو ایک ایک پیس کو اٹھا لیں, اس کو انالائز کریں آبجیکٹیوٹی کے ساتھ, تنقید برائے تنقید نہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان کی معیشت, پاکستان کی معاشرت, پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہت بہترین تھا, اور یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا. تو وہ سسٹم انہوں نے سیٹ کیا تھا. اگر اس سسٹم کو آپ چھوڑ کے ڈیریل کر دیں یا وہ جمہوری آوارہ گردی شروع کر دیں. انٹرنیشنل جو امیج تھا تو اس وقت تک بہتر تھا نا جب تک آپ سب کی مانتے چلے گئے, ورنہ انٹرنیشنل امیج تو انہوں نے جب شروع میں جب آئے تھے, جب آپ ضرورت بنے تو آپ کا ہوا نا, ورنہ کلنٹن تو سلام کرنے تک نہیں آیا آپ کے پاس. دیکھیں سیاست دنیا میں جب کوئی ٹرموائل آتا ہے, پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتی ہے تو ڈیسیشن بدلتے ہیں. اور جب مشرف صاحب نے 9/11 کے اوپر جو قدم انہوں نے اٹھائے, جو اقدامات انہوں نے اٹھائے, اور پوری انٹیلیجنسیا کو اور آرمی کو ساتھ لے کے اٹھائے, وہ اگر اقدامات وہ نہ کرتے تو میں اس بات کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا
کہ جہاں بام کابل میں گرتے ہیں وہ کہیں اور بھی گر سکتے تھے، تو انہوں نے پاکستان کو کیا protect آج کرنے میں پاکستان میں بم نہیں گر رہے ہیں؟ کیا آج پاکستان میں Let me ہم نے come- کابل میں تو let آج me- لوگ زیادہ let me- سکون سے ہیں. let me- اور let me come back to that. جس طریقے سے انہوں نے اس کرائسس کو ہینڈل کیا انٹرنیشنلی اور پوری دنیا 45 کنٹریز آپ کے اگینسٹ میں ہیں، وہ ان کا کنٹریبیوشن تھا، اس کو پہلے تسلیم کر لیا جائے. اس کے بعد جب آپ جو انہوں نے سیٹ کر کے جمہوریت کو اور پاس آن کر دیا جمہوری نمائندوں کو، آئی تھنک پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہترین روہیلا صاحب آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ Let me finish please. آئی تھنک پیپلز پارٹی کو ایک بہترین اپرچونٹی تھی جو اس جمہوری نظام کو آگے لے جاتے اور اس کو پاکستان کو لیکن مشرف صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے تو اس میرے لیے بڑا مجھے بہت تحمل سے بات سننی پڑ رہی ہے ان کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ آج آپ بات کرتے ہیں جو کون سا نظام جو آپ نے آئین توڑنے پہ نظام قائم کیا تھا، پاکستان کا آئین کو پامال کیا آپ نے، عدلیہ کو قید کیا، پاکستان کے جمہوری اداروں کو آپ نے تباہ کیا. پاکستان آج جس اسٹیٹ پہ کھڑا ہے مشرف صاحب کا دیا ہوا ہے. آج پاکستان کی جو مشکلات ہیں، آج جو ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری تمام تر جو ہے وہ ایک فوجی عامر پہ عائد ہوتی ہے جس نے آئین توڑ کے پاکستان کے عوام کو اس مشکل سے دوچار کیا. اور جو نظام کی بات کرتے ہیں، یہ نظام کون سا نظام ہے کہ جب آپ کو اپنے سے طاقتور آدمی کا دشمن کا سامنا کرنا پڑے یا آپ سے جو اختلاف رکھتا ہے سوچ کا، آپ اس کی سوچ میں شامل ہو جائیں، تو یہ نظام قائم کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تو سبمیشن ہے. آپ نے قوم کی ساورنٹی تھی، جو پاکستان کی جو آزادی تھی، اس کو آپ نے سبمٹ کر دیا. روہیلا صاحب بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. ہم اس دلچسپ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے دلچسپ مرحلے میں گفتگو داخل ہو چکی تھی جہاں روہیل ڈار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں قوم نے اپنے آپ کو غلام رکھوایا. آپ کیا اس بات سے اتفاق کریں گے کیونکہ آپ تو پرویز مشرف کے دور میں ان کا مکمل آپ نے ساتھ دیا ابتدائی دنوں کے علاوہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے اس قوم کی جو آزادی تھی اس کو نیلام کیا؟ پہلی بات تو یہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ ابتدائی دنوں کے بعد، ابتدائی دن بڑے امپورٹنٹ تھے اور دیکھنے کی بات یہ کہ ان ابتدائی دنوں میں کس نے سپورٹ کیے. ابتدائی دنوں کے اندر جب تک ان کو اتھینٹیکیٹ نہیں کیا گیا تھا، کورٹ سے ان کو آگے جا کے جو ہے ان کے جو ٹینیور ہے اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک ایم کیو ایم ساتھ نہیں آئی تھی. ایم کیو ایم الیکشن جیت کے آئی تھی. الیکشن جیتنے کے بعد اور مشرف صاحب کے لیگلائز ہونے کے بعد ہم گورنمنٹ کا حصہ بنے تھے. تو پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دور میں کئی جماعتوں نے اس بلدیاتی الیکشنز میں بھی حصہ لیا جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس وقت ایک عامر کے طور پہ وہاں بیٹھے تھے اور ان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ان کو سودے بازی نہیں ہوئی تھی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں اس بات کو اور وہ ڈیسائیڈ کریں گی، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں کیا وہ آسمان سے اتری ہوئی پریاں ہیں جو سودے بازی نہیں کرتی؟ وہ اینجلس تھے، ان کی تو پوری ہسٹری سامنے ہے ہمارے. انہوں نے کیوں ساتھ دیا تھا ان کا؟ انہوں نے سودے بازی کر لی تھی کیا؟ یہ ساری باتیں ان کو سائڈ میں رکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ایشوز کے اوپر. اور ایشوز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس وقت مشرف صاحب نے اس دور کے حالات کے اندر جو فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ فیصلے صرف سویلین فیصلے تو نہیں تھے، وہ فیصلے تو کہیں اور ہو رہے تھے. ڈائنامکس چینج ہو چکی تھیں، جیسے عدیل شاہ صاحب نے کہا. انہوں نے جو فیصلے کیے اس سے ہٹ کے قطع نظر ہمیں نمبرز کو دیکھنا چاہیے. اگر اس وقت کے نمبرز، وقت کی جیسے انہوں نے کہا معاشرت اور اس وقت کی اکانومی کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور بہتر تھی اور آج اگر خراب ہے تو ٹھیک ہے، دیٹس سم تھنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا پیپل، اور نمبرز بولتے ہیں. پولیٹیکلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یقیناً اس وقت پولیٹیکل صورتحال کم از کم آن دا سرفیس بہتر تھی، لیکن یہ بات طے ہے، یہ بات اصولی ہے اور اس پہ میں ان سے بھی ایگری کروں گا کہ کوئی بھی عامر، کوئی بھی فوج سے تعلق رکھنے والا، کوئی بھی ڈکٹیٹر ملک کے لیے خوشائند نہیں ہو سکتا. اس میں جیسے انہوں نے بات کی، محسوس یہی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے شاید ڈیلیور نہیں کیا. بات یہ اور لیکن جمہوریت
کو ہمیشہ اس وقت پٹی سے اتارا گیا کہ جب ایک آدمی بھی نہیں نکلا ہے. دیکھیں معاوض بات اصل بات جو ہے نا، آپ بار بار معیشت پہ آتے ہیں. دیکھیں معیشت جو ہے اگر آپ موازنہ کریں، اس وقت پاکستان کی معیشت میں جو ڈالرز آ رہے تھے وہ پاکستان کی سروسز یا پروڈکٹیوٹی سے نہیں آ رہے تھے. وہ ہینڈ آؤٹ منی تھی جو آپ اپنے لوگوں کو بیچ کے، آپ جو سو کال لاجسٹک سپورٹ جسے آپ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اڈے بیچے ہوئے تھے، اپنی سروسز فروخت کی ہوئی تھیں، تو آپ تو ایک روگ آرمی کے طور پہ اپنی آپ سروسز سیل کر رہے تھے. تو آپ نے اگر وہ پیسے لا کے، اور وہ پیسے بھی میں سمجھتا ہوں اگر عوام میں خرچ ہوتے تو آج پاکستان کا حالات بہتر ہوتے. وہ جب پاکستان جو انکم آئی، یا گورنمنٹ کے اسٹیٹ بینک کے خزانے میں ضرور ڈالر نظر آئے آپ کو، لیکن ڈالر جو تھے وہ ڈسیپیٹ ہو گئے. یہ تو بالکل ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیاسی جارگن نہیں استعمال کرنا چاہیے. وی ہیو ٹو بی ویری آبجیکٹیو اورینٹیڈ. معیشت کو جو ہے وہ زبانی جمع خرچ سے نہیں تولا جاتا ہے. اس کے جی ڈی پی آپ دیکھتے ہیں، اس کی فارن ریزروز کو دیکھتے ہیں، ان کی ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں آپ، اور اس کی آپ انفلیشن کے دیکھتے ہیں. سارے نمبرس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کہیں دین آئی ول ایکسیپٹ اٹ. اگر یہ بات نہیں ہے تو یور کلیم از رانگ، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ اپنی آرمی کو کہہ رہے ہیں روگ آرمی ہے، اپنی سروسز بیچ رہی ہے، آپ اپنی آرمی کو کہہ رہے ہیں، اپنی آئی ایس آئی کو کہہ رہے ہیں. میں تو حقائق بتا رہا ہوں آپ کو. لیٹ می فنش. جو میں بتا رہا ہوں تو آپ کے سامنے ہے. پلیز لیٹ می فنش. نہیں، جس طرح انٹرنیشنل اس کتاب میں ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے پیسے لیے لوگوں کو پکڑ کے حوالے کرنے کے، آئی گاٹ پیڈ. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ مشرف صاحب نے بک میں لکھا. دیکھیں وہ ان باتوں کی پہ آپ جرا کریں جس کے بارے میں آپ ضامن نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ وہ بات اف یو لیٹ می فنش دین آئی ول ٹاک. اگر آپ پاکستان گورنمنٹ کی ٹریجری سے جا کے لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان کی ملٹری کے سروسز کے کیا پیسے ملے اور کہاں پہ انہوں نے خرچ کیا. تو اگر آپ اس میں کوئی ڈیفیکٹ دیکھتے ہیں دین یو کین کلیم. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو آپ کسی ایک کے اوپر الزام لگا دینا صرف اس لیے کہ آپ سیاسی جارگن استعمال کر رہے ہیں، دیٹس ناٹ فیئر. آئی تھنک دس از انسیول آلسو. مطلب میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ، ہم اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹے ہیں، لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پچھلی بات نہیں کر سکا، اور ویس بھائی میں جواب بھی دینا چاہیں اس کا. بات یہ ہے کہ آپ 25 نمبر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ کم تھے، ووٹ کم تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی باضمیر آواز ہے، خواہ ایک ووٹ بھی ہو، اپنے اصول کی خاطر آپ اٹھ کے باہر آ جائیے. اگر آپ ایک حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت جو ہے کرپشن میں ناک و ناک بالکل پھنسی ہوئی ہے، اس کے ہر ادارہ جو ہے وہ بالکل تباہی کا شکار ہے، اور ہر طرف کرپشن کا اور بیڈ گورننس کا دورہ ہے. لیکن آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے. ایسی حکومت کا ساتھ دینا جو حکومت کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہی ہو، میں سمجھتا ہوں ڈس سروس ہے. لیکن جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو ہمیشہ ان کو یہی تو ان کا کلیم ہے، اسی چیز کو تو آپ یہی چیز پارلیمنٹ بیٹھ کے عوام کے تحفظ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میرے عوام کا مینڈیٹ وہ نہیں ہے جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں تو عوام مجھے پارلیمنٹ سے باہر کر چکی ہوتی. میں آپ کے کہنے پر عوام جو ہے نا، عوام تو ہمیشہ، میں اس بات کو آپ کی بات سے کہ میں تبدیلی کی، عوام جو ہے نا تبدیلی چاہتی ہے، اور آپ نعرہ لگاتے ہیں، عوام اب تک آپ پہ اعتبار کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں نا کہ سب کا آپ نے، یہ دونوں پارٹیاں بیٹھی، ان کا آپ نے ساتھ دیا. اب آپ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم آج اس موضوع کی طرف آنا چاہتے تھے کہ جو طاہر القادری صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو فلم بن رہی ہے اس کے ڈائریکٹر دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کے ایم کیو ایم کے اور جو مارچ چلانے والے ہیں ان کے. اور یہ فلم لالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی نہیں بلکہ یہ ہالی ووڈ کی فلم ہے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، کم از کم میں اس کی تشکیل کے اندر، اس کی شناخت کے اندر اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. ایسی کوئی چیز میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. طاہر القادری صاحب پہ میں چھوڑتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی کو یا ان کے نمائندے ڈیفینڈ کریں. مجھے نہیں پتا وہ کس کا ایجنڈا لے کر آئے. کہ میرے لیے، میری پارٹی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ بات کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے کون کہہ رہا ہے، دیکھنا کیا کہہ رہا ہے، ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. مطلب آپ یہ دیکھنا کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں کلیئر کر دیتا ہوں. پنجاب ملک کا 67% ہے، 67% ہے. پاکستان کی تبدیلی کا آغاز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک پنجاب سے تبدیلی شروع نہ ہو. عمران خان صاحب کی آواز آئی، ہمارا خیال تھا ایک پڑھا لکھا آدمی آگے آیا ہے، تبدیلی کی بات کر رہا ہے، کچھ چینج نظر آئے گا. نواز شریف صاحب تھے، فیوڈل فیملی کے بجائے انڈسٹریلسٹ تھے، وہاں سے نکلے تھے. ہمیں امید ہوئی تھی نا کہ یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، انڈسٹریلائز کرے گا نیشن کو، آگے آئے گا، ملک کو لے کے چلے گا. ان کو دیکھیے، اگر ڈلیوری ہوتی ملک کا یہ حال نہ ہوتا. سو سمپل سی بات ہے نا، اس کے اندر ہم بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے ہم کو. ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو، کئی جگہ انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، میں ان سے ان کا کریڈٹ واپس نہیں لینا چاہتا، مگر میں ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا تبدیلی نہیں لا سکتے، تبدیلی اس لیول پہ نہیں لا سکتے. انہوں نے کچھ جگہ پنجاب کے اندر تبدیلیاں نظر آئی ہیں، میں اس کو بالکل ان سے کریڈٹ نہیں لوں گا. لیکن نہیں، میں اسکول سسٹم کی بات کروں گا، ایجوکیشن لیول پہ بھی بات کروں گا، کرائم کے اوپر بھی بات کروں گا. آج کل حالات مختلف ہیں، کچھ عرصہ پہلے جب ان کی حکومت تھی اس وقت شاید مختلف ہوں.
تو میں وہ کریڈٹ ہرگز لینا نہیں چاہتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ جو کام ہم نے کیے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہم نے بھی شکلیں تبدیل کی ہیں, ہم بھی ایجوکیشن کو لے کے آئے ہیں, ہم بھی یونیورسٹیز بنا کے آئے ہیں, اسکول سسٹمز مینٹین کیے ہیں. ان سے ہٹ کے پولیٹیکل ہم ویژن کی بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل سینیریوز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے چینج شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں آدمی کے پاس چینج کا آئیڈیاز موجود ہوں ذہن کے اندر. ایک ایسا آدمی جو کہ اس کلاس سے تعلق رکھتا ہو جہاں پہ ہر طرح کی آسائش موجود ہے, جہاں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں جو اس کی زندگی کو آسان کر سکتی ہیں, وہ چینج کیسے لائے گا ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیوں کے اندر تکالیف ہیں اور مشکلات ہیں. تکلیف وہ اٹھا سکتا ہے, تکلیف وہ درست کر سکتا ہے جس نے خود تکلیف اٹھائی ہو. ایم کیو ایم ان لوگوں کی جماعت ہے جو اس لیول سے نکلی ہے, اس کلاس سسٹم سے نکلی ہے جو تکلیف کا شکار لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کی صحیح ہے یا آپ کی تبدیلی کی اگر یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہوتا ہے کیا ہے, یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی تبدیلی کا نعرہ لگتا ہے, اگر عمران خان کا ہو یا طاہر القادری کا, مسلم لیگ نون کو جتنی بے چینی ہوتی ہے اتنی کسی اور تنظیم کو نہیں ہوتی. تو کیا آپ اس اسٹیٹس کو کیسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو دھوکہ دینے کا ایک اور سازش ہو رہی ہے. میں آپ کو دیکھیں سمپل سی بات ہے معاذ بھائی, تبدیلی کی بات آپ دو اپنے نام, یہ بھی آپ دو نام آپ نے لیے, عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب, ابھی آپ نے دو نام لیے. بات یہ ہے کہ دونوں صحاب جو ہیں مشرف کی سپورٹ میں سب سے آگے تھے ریفرینڈم میں. جب ریفرینڈم کیا, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں شامل نہیں تھے ریفرینڈم میں. طاہر القادری نے کیمپ لگایا باقاعدہ طور پر ریفرینڈم کے لیے, عمران خان صاحب نے ان کے لیے کیمپیننگ کی. یہ آن ریکارڈ ہے, میں ایسے بات نہیں کہہ رہا آپ سے. اور اس کے بعد دونوں میں حضرات اپنی پارٹیوں کے ساتھ الیکشن میں گئے اور تمام پارٹی پٹی اور ایک ایک سیٹ لے کے اسمبلی میں دونوں پہنچے. طاہر القادری صاحب بھی پہنچے, عمران صاحب بھی پہنچے. طاہر القادری صاحب 2 سال کے بعد اور تبدیلی اپنے ذہن میں لیے ملک بدر ہو گئے, کہیں آج چلے گئے, اپنے سیلف ایگزائل میں چلے گئے اور جا کے انہوں نے غیر ملکی شہری دی. میرا یہ آج کی بحث نہیں, آج تو الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ آج کی بحث نہیں ہے, وہ جو ہے نواز شریف بھی گئے, بینظیر بھی گئی, اس پہ ایک پروگرام اور نہیں وہ پروگرام بالکل پروگرام کریں, کیونکہ انہوں نے جا کے نیشنلٹی حاصل نہیں کی. جا کے جب ملک میں مشکلات سے ایگزائل میں گزارنا زندگی بذات خود ایک مشکل ہے, میں اس بات میں ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ تو الزام لگاتے ہیں کہ جا کے کسی ملک کا اپنی شہریت دے دینا اور ملک کی شہریت لے لینا, یہ دو مختلف باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 5 سال اس اسمبلی میں رہے. آپ آن ریکارڈ بتائیے انہوں نے ایک بھی لیجسلیشن ٹیبل کی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, جو تبدیلی کی طرف لے کے جاتی ہو عوام کو. نہیں, وہ تو پارلیمنٹ سے اسی لیے تو مایوس ہوئے, جس میں ایم کیو بھی شامل ہے. اس پارلیمنٹ سے مایوس ہونے کا مقصد یہ ہے, پارلیمنٹ سے مایوس ہونے کا مقصد یہ ہے. اسی پارلیمنٹ سے 4 بڑی ابھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں آئین میں, 4 بڑی امینڈمنٹس, جس میں ایم کیو ایم حکومت کا اتحادی ہونے کے ساتھ سگنیٹوری ہے سب کے اوپر. اس وقت کیوں بات کیوں نہیں کی گئی اسمبلی میں تبدیلی کے لیے؟ کیوں نہیں کی؟ خاص موقع پہ نہیں کی. ویری سمپل, پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر لیجیے, یہاں پہ کلیئر کیجیے. یہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے پہلے حکومت کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ حکومت کے خلاف کون جا رہا ہے؟ ہم حکومت کا حصہ ہیں بھائی, ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں. یہ تو بلکہ اور لمحہ فکری ہے, یہ تو بہت تشویش کی بات ہے. یعنی آپ ادھر خوش بھی نہیں, ادھر خوش بھی نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. بھائی یہ نہیں ہوگا, ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے اور ہمارے فیصلے ہوں گے. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, ہاں حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن ہم پیپلز پارٹی نہیں ہیں, ہم ایم کیو ایم ہیں. ہماری اپنی ایک سوچ ہے, ہماری ایک اپنی اپروچ ہے, ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں. آپ اس چیز میں کیا کلیئر ہیں؟ کیونکہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ہی آپ نے اپنے سندھ کے ایک اجلاس میں یہ یقین دہانی جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کرائی ہے, دوسری طرف آپ اسی حکومت کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے ہیں. اپنے خلاف کیا آپ مینڈیٹ عوام کے مینڈیٹ جو دیا ہے عوام نے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, یا آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ واضح طور پہ جس طرح نوابزادہ نصراللہ خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جس دن صدر بنے اپنی اپوزیشن بھی خود ہی کریں گے, اس وقت ایم کیو ایم کا بھی یہی حال ہے. نوابزادہ نصراللہ صاحب کی پارٹی ہے, وہ مرحوم ہو گئے, ان کی کیا بات کریں, لیکن آپ ایم کیو ایم سے میچ نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم ایک پاپولر پارٹی ہے, ایم کیو ایم کا ایک ووٹ بینک ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر اس کے سپورٹرز موجود ہیں جو نوابزادہ صاحب پوری زندگی انجوائے نہیں کر پائے, ایم کیو ایم وہ انجوائے کر رہی ہے. لیکن اس سے قطع نظر دیکھیے, آئیے تھوڑا سا ریکارڈ بات کرتے ہیں نا. پہلی چیز ہوا کیا تھا, اکتوبر 10 2011 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, اور جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے, الیکشنز ہونے چاہیے, اور الیکشن سے پہلے ڈی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. ڈی لمیٹیشنز کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے سینسس پہلے ہونے چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر ڈی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. جہاں تک یہ فیصلہ تھا کہ ڈی لمیٹیشنز ہونی چاہیے, ایم کیو ایم نے نہیں اعتراض کیا, کیونکہ پورے ملک کے لیے ایک یونیفارم فیصلہ تھا, ہر جگہ ہونا چاہیے. اصولی طور پہ وقت بڑھ رہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے, اور آبادی اگر بڑھ رہی ہے تو پھر سیٹس بڑھنی چاہیے, عوام کی آواز جو ہے اس کی صحیح تناسب نمائندگی ہونی چاہیے اس سے. 1 سال گزر گیا اور 1 سال کے بعد ایک اور فیصلہ آتا ہے, اور اس فیصلے کے اندر پچھلے فیصلے کی روشنی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب ڈی لمیٹیشنز کر دیجئے. اور جب یہ کہا گیا کہ اس کے لیے سینسس کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا نہیں, سینسس کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ ایم کیو ایم نے اس کے اگینسٹ جا کے اس ایک شق کو, اس پورے فیصلے کی ایک ایشو کو چیلنج کیا,
اور وہ ہمارا ایکسیپٹ کر لیا گیا سپریم کورٹ کے اندر. اصولی بات تھی کیونکہ دیکھ سپریم کورٹ کے فیصلے قانون کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. ہم اس کا قانون بتا رہے ہیں, اس کا آئینی شق بتا رہے ہیں, اور آئینی شق یہ کہتی ہے سینسس کے بغیر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی. ایک ایشو, اور دوسرا ایشو یہ تھا ہمارا کہ اس کو یونیفارم ہونا چاہیے کراچی کی بنیاد پہ. وہ بات بالکل آپ اصلاحات نہیں, میں آ رہا ہوں اصلاحات پہ. ایک سیکنڈ دیجیے گا بس, میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, کنکلوڈ. میں اصلاحات کی بات کر رہا ہوں. ہم کیوں آئے طاہر القادری صاحب کے مارچ میں؟ انہوں نے الیکٹورل اصلاحات کی بات کی ہے, ریفارمیشن کی بات کی ہے, اور وہی بات ہم کر رہے ہیں. اس ایک ایشو پہ ہم ان کے ساتھ ہیں. نو سر, نو, میں لیگل بات کر رہا ہوں, میں آئینی بات کر رہا ہوں. مجھے لیگل اور آئینی جواب چاہیے. چھوٹے چھوٹے جو مطالبات تھے یہ کہیں اس میں تبدیلی نظر نہیں آتی. اور جہاں تک طاہر القادری صاحب کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ کو آپ ہم نے ہمیشہ کہا ہے, سپریم ایم کیو نے ہمیشہ, تو کیا 40 لاکھ لوگوں کو یا اس سے کم لوگوں کو آپ لا کے پارلیمنٹ کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات دیکھیں, آپ کی بات تو بڑی کلیئر ہے. آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. عوام, کراچی کے عوام جو ہمارے ووٹر ہیں وہ کنفیوز نہیں ہے, حیدرآباد کا عوام کنفیوز نہیں ہے. اس لیے کنفیوز نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شریک ہونے جا رہے ہیں. اس لیے شریک ہونے جا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اصلاحات ہونی چاہیے. جس طرح سے اس وقت الیکٹورل پروسیس کو لے کے چلا جا رہا ہے, اگر اس بنیاد پہ الیکشن ہوئے تو وہی رزلٹ آئیں گے جو اس سے پہلے آتے رہے. ہم کہتے ہیں اس سسٹم کے چینج ہونے کے ساتھ اگر ہم بھی الیکشن سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں بھی باہر کریں. اب یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں بات سن کے بعد بھائی کی. دیکھیے, یہ تمام جو معاملہ بتا رہے ہیں یہ طاہر القادری کی آمد سے پہلے بھی موجود تھے. ایسی کون سی وجہ بنی کہ قادری صاحب نے آ کے روشنی دکھائی کہ بھائی یہ لانگ مارچ چاہیے آپ کو؟ میں بتا دیتا ہوں, اس سے پہلے دیکھیے لانگ مارچ کرنا. آپ کیا اس الزام رویل صاحب آپ بھول گئے, آپ میری بات کو بھول گئے. کھل کے بات کریں کہ آپ اس الزام کو دہرانا چاہ رہے ہیں کہ فلم کے ڈائریکٹر جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں, تبدیلی کے لیے آپ الیکشن سے 1-2 مہینے پہلے اٹھ کے آپ پورے نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ الیکشن کو پوسٹ کرنا, مؤخر کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک طاہر القادری صاحب کی بات ہے, قادری صاحب کے اشارہ کرنے کے بعد یہ انکشاف ہوا ایم کیو ایم پہ کہ پاکستان میں تبدیلی چاہیے. حالانکہ 4-5 جو میجر امینڈمنٹس تھی ان کی موجود تھے, اس کا حصہ تھے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو تشکیل کرنے میں اس کا حصہ تھے. آج ہر ایک میں ان کو ایپ نظر آ رہے ہیں ہر چیز کے اندر. اس کا جواب میں ضرور لوں گا آپ سے عبد الرحمان صاحب بریک کے بعد. ناظرین, دلچسپ مراحل میں گفتگو داخل ہو چکی ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دلچسپ مراحل میں گفتگو داخل ہو چکی تھی اور آپ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے. عبد الرحمان صاحب, میں بالکل کلیئرفائی کرتا ہوں. دیکھیے, میں نہیں چاہ رہا تھا اس طرف جاؤں, لیکن اب جب بات یہ ہو رہی ہے کہ فورن اشاروں کے اوپر کوئی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم جا رہی ہے, یہ تو ایک اسپیکولیشنز ہو سکتی ہے. ایک مذاق میں نے آج فیس بک پہ دیکھا تھا, دونوں ملکہ بھائی ہیں, دونوں نے ملکہ کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, اس کی وجوہات ہیں, جیسے میں نے کہا اس پہ پروگرام کرنا چاہیں کر لیجئے. آج جس وقت ہم یہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور جس وقت یہ آن ایئر جائے گا, اس سے پہلے قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس حوالے سے ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے کافی تفصیلی آج انہوں نے بات کی ہے, تو اس پہ جائیں گے تو میرے خیال ہے ہم دوسری طرف نکل جائیں گے. لیکن میں آنا چاہ رہا ہوں, ہاں, قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور یہ ریکارڈ کی باتیں, لیکن اس کی بھی وضاحت آگے خیر اس پہ, کیونکہ میٹر آف ریکارڈ, اور اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کے جواب میں کاؤنٹر ایویڈنس لے کے آئے اور اس پہ ہم بات کر لیں گے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے رویل صاحب نے بات کی ہے کہ اسپیکولیشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فلاں کے اشارے پہ آ گئے, فلاں کے ملکہ کے اشارے پہ آ گئے اور بادشاہ کے اشارے پہ آ گئے. دیکھیے, بین الاقوامی قوتوں کا جو اسٹیبلشڈ ریکارڈ موجود ہے, جس کے اندر آپ کے قائد ملک سے گئے 10 سال کے لیے معاہدہ کر کے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ فورن قوتوں کی وجہ سے مجھے معاہدہ کرنا پڑا اور مجھے جانا پڑا.
اس کو تو آپ کنڈیم کیجیے نا, نہیں، پھر آئیے گا اس اسپیکولیشن کے اوپر. ابھی جو آپ کو بھگانے والے تھے وہ تو بیٹھے ہوئے ہاں میں نہیں, جو بگانے والے آج خود ملک بدر ہیں, واپس آنے کی ترس رہے ہیں, واپس آ جائیں کس طریقے سے, یہ تو وقت کی بات ہے. چل آپ اس کا جواب ہے آپ کے پاس ابھی؟ میں آپ کو جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ملک سے باہر ہیں یا ہم کو بھگا دیا گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر اپنی چوائس کے اوپر ہے. نو ون کین اسٹاپ ہم لینڈنگ ان پاکستان. جی ہاں, کیپ اٹ فار یور ریکارڈ. نمبر 1 عوام چشمے برائے جن کے لیے بالکل تشریف لائیں. پلیز لیکن آپ پہ جواب ڈیو ہے, پہلے ان کی وضاحت دے دوں کہ آپ کنڈم کریں گے. میری بات سن لیں پہلے نا آپ. میرا خیال میں یہاں پہ ہمیں بیٹھ کے ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, نہ کہ شخصیتوں کی بات کی جائے. نمبر 1. لیکن ہمارے ملک کی سیاست پوری شخصیتوں کے گرد نہیں, لیکن دیکھیں آپ جب تک میڈیا اس میں ہیلپ نہیں کرے گا شخصیت کے مت کو توڑنے کے لیے, اس وقت تک آپ کی سیاست واضح طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ تینوں پارٹی کے جو سربراہ ہیں یا جو قائدین ہیں ان کو اگر مائنس کرتے ہیں آپ کی پارٹی میں کچھ نہیں بچتا. اس کے علاوہ جب آئین توڑنے کی, دیکھیے آئین توڑنے کی بات ہوگی, مشرف کی شخصیت نام آئے گا, آپ کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ جہاں بگاڑ کی بات آئے گی مشرف کا نام ساتھ آئے گا. لیکن میں وہ جواب آپ پہ ڈیو ہے. میں آپ کو ذرا یہ بات کر لوں کہ دیکھیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ ایشوز کی بات کریں, پاکستان کو جو کرائسس اس کی بات کریں. تو تبدیلی کی ایشو کی بات کریں. اب مثال کے طور پہ آپ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں جی ہالی ووڈ سے آیا, بالی ووڈ سے آیا, بجائے اس کے کہ ہم یہ اسپیکولیٹ کریں کہ قادری صاحب کا کیریکٹر کون کیا ہے وغیرہ وغیرہ, پیچھے جائیں اسپیسیفکلی بات دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ آئینی طور پہ, قانونی طور پہ, جمہوری طور پہ یہ بات جو یہ سوال مانگ رہے ہیں پاکستان میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان کی نیت کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ آئینی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے چند لمحات پہلے, چند دنوں پہلے ایک شخص آتا ہے کینیڈین نیشنل اور نعرہ لگاتا ہے تبدیلی کا, اور اس کا طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ پہ آتے ہیں, اور جبکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, تو کیا آئینی طور پہ جمہوری طور پہ آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پہ بالکل درست ہے, اس لیے کہ آپ کا آئین ڈوئل نیشنلٹی کو الاؤ کر رہا ہے, یا تو آئین چینج نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں مظاہرہ جو کر رہے ہیں, میں ڈوئل نیشنلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. مظاہرہ کرنا تو ہر پاکستانی کا حق ہے, کیا انہوں نے پاکستانیت چھوڑ دی ہے؟ مطلب یہ نہیں معافی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, لیکن بات آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے تبدیلی لانے کے لیے آپ کو جو آپ نے ایونیو اختیار کرنا ہے, جو راستہ اختیار کرنا ہے, وہ آئین میں متعین ہے. پاکستان میں یہاں تو آپ کہے کہ آپ انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں, دیکھیں نا آپ تبدیلی آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ تبدیلی لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے ذریعے لے کے آئیں گے, جو ادارہ بنا ہوا ہے. طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے, جو عوامی تحریک میں بنائی ہوئی ہے, وہ ریسرچ جماعت ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی, جس پہ پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ انہیں چاہیے, اتنی بڑی ان کی پاپولر سرچ ہے ان کے پیچھے, انہیں چاہیے کہ الیکشن میں آئیں, اپنے بندے کھڑے کریں, پارلیمنٹ تشریف لائیں, آ کے آئین کو مینڈ کریں, تمام تبدیلیاں لے کے آئیں جو لانا چاہتے ہیں. دیکھیے پارلیمنٹ میں آئے بغیر تبدیلی جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی. یہ صرف کیوس ہوگا اور پاکستان میں خانہ جنگی ہوگا. مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر پروسیشن لے کے نکلتے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری کا نعرہ لے کے نکلیں, اس سے کوئی کیوس نہیں ہوتا, اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا جمہوریت کو, اس سے پرابلمز نہیں ہوتی ملک میں. اس لیے لیکن طاہر القادری نکلے تو اس وقت پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں. بات رول تو ایک بنائیں. ٹائمنگ کی, جب ملک جو ہے الیکشن میں جانے میں 1 مہینہ باقی رہ کے 2 مہینے کی بات ہے, اور آپ کے پاس ایک موقع موجود ہے کہ آپ ایسی کرپٹ حکومت سے نجات کر کے ایک اچھے لوگوں کو لپاڑ میں لا سکتے ہیں. کرپٹ حکومت آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح ایم کیو ایم نے ساتھ دیا ہے, آپ پہ یہ الزام ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی جو اسٹیبلش کیا ہے اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مسلم لیگ نون نے جس طرح ایزی ٹائم دیا ہے اس پارٹی کو, اور آج بھی تبدیلی سے دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, آپ خود نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا وہ اس نے جو ہے اپنی پارٹی بدلی, نون کے انتخاب سے جیت گیا. تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تو یہی چہرے آئیں گے, جاگیردارانہ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا, جو ایم کیو ایم کا نعرہ ہے, اس لحاظ سے تو صحیح ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی عرض کر دوں, اف یو ڈونٹ مائنڈ. اس کے بعد آپ صرف ایک بات دیکھ لیجئے کہ یہ فلسفی غلط ہے کہ جی سارے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. اس سے پہلے ایک اسٹیپ اور لے لیں کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں وہ کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں. اگر انکیپیبل یا کرپٹ لوگ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں تو اس کو روکنے کا طریقہ ابھی متعین کریں. بات وہی کریں جو آمرانہ سوچ ہے نا, بات وہی ہے. دیکھیں آئین میں, پاکستان کے قانون میں جو طریقہ متعین ہے اپنی بات کو لیجسلیٹ کرنے کا, وہ پارلیمنٹ ہے. وہ ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں. اور جہاں تک 62 لوگ تو اس سے مایوس ہو رہے ہیں. بات یہ دیکھیں, جو بات کرتے ہیں 62 کی بات کرتے ہیں, جو آئین کی شک کی بات کرتے ہیں, کہ جو قاضی صاحب نے پہلے جلسے میں اپنا فرمایا کہ تبدیلی کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جو ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ شرائط پہ پورے نہیں اترتے.
تو انسان کو پہلے کوئی شخص بھی ہو, چاہے میں بھی ہوں, بات کرنے سے پہلے میں دیکھوں میں اس پہ پورا اترتا ہوں شرائط کی. اب عبدالرحمن صاحب آپ نو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ جمہوری نظام کو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دینے سے اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ جمہوری نظام مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے نہیں اور بھائی, سڑکوں سے انقلاب آئے گا؟ نہیں سر, ٹوٹلی رانگ اس کا کنکلوژن آپ لے رہے ہیں. انقلاب جو ہے, میں نے جیسے انقلاب سے پہلے آئیے بات کر لیجیے, پہلے اس کی لیگلائز ہم کرنے کی بات کریں, لیگل اس کے جو اسپیکٹس اس کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹس کی بات کر رہے تھے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کیا جمہوریت کا نام صرف یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, جمہوریت پارلیمنٹ سے باہر ختم ہو جاتی ہے آ کے؟ جمہوریت پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی ہے, جمہوریت پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب نہیں جب پارلیمنٹ کے ذریعے آپ نہیں لا رہے, مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اپنی پیک حاصل کر چکی ہے اور اب جو ہے مطلب جتنا اس کو انجوائے کر سکتی تھی. 1988 سے ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پیک حاصل کر چکی ہے, اب ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے. آج ہم 2013 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم آج بھی جس جگہ پر موجود ہے اس کے نمبرز دیکھیے اور ووٹ بینک دیکھیے, آگے ہی بڑھ رہا ہے. اس پہ ہم یہ تو نمبرز بولتے ہیں نا. آپ اب آ جائیے اس بات پہ جو لیگل ہم بات کر رہے تھے. دیکھیے الیکٹورل ریفارمز میں عادل شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں اس بات سے کہ دس از دا ٹائم, الیکشن سے پہلے الیکٹورل رولز کے اندر جو ہے امینڈمنٹس ہونی چاہیے, اور یہ وہ نہیں ہے پارلیمنٹ کا. بڑی حیرت کی بات, حضور ایک بہت ہی عجیب و غریب, یہ لاجک میں نہیں آ رہی بات. میں لاجک آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لاجک عجیب لاجک ہے سر, آپ کہ جو آپ نے الیکٹورل ریفارم ابھی کیا ہے ایم کیو ایم نے, ابھی مل کے سگنیٹوری ہے اس گورنمنٹ میں ریفارم میں, الیکشن کمیشن بنا اس میں سگنیٹوری ہے. ہم اسی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, کہنے پہ کریں گے اور سپریم پہلے آپ کو خیال نہیں آیا. نو سر, سپریم کورٹ کے کہنے پہ پلیز پے اٹینشن, سپریم کورٹ, اس سے پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں امپلیمنٹ کرو. الیکشن کمیشن نے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا, الیکشن ہونے والے ہیں, اگر امپلیمنٹ نہیں کرو گے الیکشن کے اندر پھر پرانے پروسیس سے پرانے لوگ آئیں گے. مطلب 62-63 میں تو آپ کے لوگ بھی جا سکتے ہیں. 62-63 پارلیمنٹ کا کام ہے, 62-63 الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام قادری صاحب 62-63 کی بات کر رہے ہیں. قادری صاحب کی جو میں سمجھ پایا ہوں بات کو, انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج ان کی کمیٹی بیٹھی ہے, آج وہ اناؤنس کرنے والے ہیں اپنا پورا پروگرام, لیکن جو اب تک کی ڈسکشن میں چیز سامنے آئی ہے, بائی دا ٹائم یہ پروگرام آن ایئر جائے گا اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میں جو سمجھ پایا ہوں ان کے اس پروگرام کے اندر 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا. ایک وہ جو پارلیمنٹ انٹر پارلیمنٹری چینجز ہوں گے, ایک وہ جو پارلیمنٹ سے باہر چینجز جو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں جو چیزیں. اس وقت ایز آف ٹوڈے, ایز آف رائٹ ناؤ وائل دس پروگرام از بینگ ریکارڈڈ, ہم بات کر رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کے رولز کو امینڈ کر کے یا امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اس پہ اس پوائنٹ ایک منٹ آپ سے سمپل ایک کویشچن کروں گا کہ نیکسٹ واٹ نیکسٹ 14 جنوری کل جیسے بھی پروگرام ہوگا 14 جنوری کل ہوگی, واٹ نیکسٹ, اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, ایک منٹ میں مجھے آپ بہت ہی 30 سیکنڈ میں آپ کو بتایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں تک نہیں جانا چاہیے کہ جہاں تک یہ مارچ ہو. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہم نے اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کیا ہے, سورسز کو یوز کیا ہے, اپنے چینلز کو یوز کیا ہے, ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی ہے, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں جو ان کے مطالبات ہیں آپ بیٹھیے, جو سویلائز سوسائٹیز میں ہوتا ہے ان کی بات سنیے, ٹائم اگر موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا تو ان کو امپلیمنٹ کر دیجیے. ابھی ٹائم آپ اس کو کیا کہتے ہیں 14 جنوری کے بعد کا پاکستان کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن اگر یہ سکسیزفل ہو جاتی ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس کمپلیٹلی چینج ہو جائے. اچھا, میں مختصراً آپ سے پوچھوں گا کہ اس پوری مارچ میں کیا مسلم لیگ مشرف گروپ ان کے ساتھ ہے؟ ہاں بالکل ہے, ان کی تائید کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ سب سے زیادہ جو لگتا یہ ہے کہ نقصان آپ کو پہنچا جیسے, اور جس کی وجہ سے زیادہ نہیں ملاقات, ہمیں نقصان نہیں پہنچا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کا نقصان ہے اس میں, جمہوریت کا نقصان ہے اس میں. اور 14 جنوری کے بعد ایک چیز بہت واضح ہوگی کہ مشرف صاحب پھر پاکستان میں نہیں آئے گی, اس کے باوجود بھی نہیں ہوں گے پاکستان میں, یہ بات تو طے ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ دیکھیے جو خدائی فرشتے پاکستان میں آتے ہیں تبدیلی کے نعرہ لے کے, وہ سب سے پہلے ان کو جو آئیز اینڈ ایئرز ملتے ہیں وہ ایم کیو ایم کے ملتے ہیں. عمران خان سے جلسہ, عمران خان سے تبدیلی کا تو وہ مزار قاضی شروع ہوتا ہے. طارق قادری صاحب کا جو لانگ مارچ کا سپلیمنٹ آتا ہے وہ بھی کراچی سے آتا ہے. آپ ایم کیو ایم کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں. اور جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, دیکھیے اس میں میں آپ غلط لے گئے بات کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایم کیو ایم کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور جمہوری اداروں میں, جمہوری نظام میں یہ بات طے ہے کہ اگر آپ کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں, آپ عوام کی بات کرتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں 5 سال عوام کی نمائندگی کی ہے, امینڈمنٹس کی ہیں, آئین میں آپ چینجز لے کے آئے ہیں, آپ نے الیکشن کمیشن تشکیل دیا ہے, سب کرنے کے بعد 1 مہینے پہلے آپ کو اور کون سی امینڈمنٹ سوچ گئی جو پہلے آپ نہیں لا سکے. میں ایک بہت ہی آخری 5 سیکنڈ لوں گا کہ مجھے پتا آپ کا پروگرام بہت ہی اب ٹائم کم رہ گیا ہے. آپ کی بات سے مجھے مکمل اتفاق ہے, تمام ان کانسیپٹ جو ہے میں اسے ایگری کر رہا ہوں تمام چیزوں سے. ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور آئسولیشن میں نہیں جانا چاہیے. کئی جگہ ہماری پارٹیز کے سینئر ہیڈز نے اس طرح کے فیصلے کیے, اس سے مختلف پارٹیوں کو آئسولیشن میں بھیجنے کی کوشش کی گئی. ایک دوسرے سے ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. ایگریڈ.
ایٹ دا سیم ٹائم میں صرف اتنی بات اپنی کہہ کے ختم کروں گا کہ اس وقت جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ کہہ کر اس کو ڈسکارڈ کر دینا کہ ٹائم کم رہ گیا، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. بات کو سمجھنا چاہیے، ٹائم موجود ہے، ٹائم بہت ہے، ول ہونی چاہیے. اور اسمبلی کے اندر دیکھیے آج بھی ابھی ہم نے ٹیکس ایمنسٹی کے اندر مسلم لیگ نواز اور MQM دونوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، ٹیکس ایمنسٹی پاس ہوئی. ہم نے اپنا ایک پرنسپل اسٹینڈ کو جاری رکھا، اصولوں کی بنیاد پہ ہم اسٹینڈ لیتے ہیں. NRO سے لے کے ڈی ویپنائزیشن بل تک ہر جگہ ہم نے اپنا جو ہے پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اور ایک صحیح دوست کا گورنمنٹ میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کی ہر اچھی اور بری بات دونوں پہ ایگری کیا جائے. ہم نے اپنا اصولی اسٹینڈ قائم رکھا، یہی ہماری ہسٹری ہے اور یہی ہمارا فیوچر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اصولی جو موقف ہے، جو بات مجھے ہضم میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ہر اصولی موقف میں ہر حکومت میں MQM اس کا پارٹ ہوتی ہے. اور اصولی موقف آپ دیکھیں کیونکہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اس حکومت کا جو برڈن ہے، اس حکومت کی جو فیلیور ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ آخری ایک مہینے میں ان کو سب لانگ مارچ بھی یاد آ رہے ہیں، حکومت کی بڑھائی بھی نظر آ رہی ہیں. اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ایک آدھ مہینے الیکشن سے پہلے یہ حکومت جانے سے پہلے یہ آپ کو حکومت چھوڑتے ہوئے نظر آ جائے. ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ملبہ آ کے اس ایک مشرف دور پہ گرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی حکومتوں میں یہ بھی ان حکومتوں کا شریک رہے ہیں جس میں ہم شریک رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور رہ گئی مشرف صاحب کی، تو میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک جرنل اچھا اور ایک برا یہ نہ کریں. میں لائن سے شروع کرتا ہوں. اچھا میں بس ایک ہاں یا نہیں میں، کیا آپ کی جماعت تبدیلی چاہتی ہے؟ ہماری جماعت نے ثابت کیا کہ تبدیلی چاہتی ہے. آپ کی جماعت کیا تبدیلی چاہتی ہے؟ ہماری جماعت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی عوام جمہوریت کے لیے اور تبدیلی کے لیے قدم آگے بڑھائے. آپ کی جماعت تبدیلی چاہتی ہے؟ ہماری جماعت جو ہے پاکستان کے عوام کی جماعت تبدیلی چاہتی بھی ہے اور لے کے بھی آئی ہے. آج پاکستان میں جو تبدیلی نظر آتی ہے خالی ایک ہی صوبے میں آپ گورننس نظر آ رہی ہے. اور پاکستان میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آج پاکستان میں جتنے آپ کو ریفارم نظر آ رہے ہیں تبدیلی کے، وہ نواز شریف کے لائے ہیں. ناظرین، روہیل ڈار صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ آج جتنے بھی نظام تبدیلی کے نظر آتے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ سب لگاتے ہیں، کوئی کسی کو ڈرامہ کہتا ہے اور کسی کو حقیقت کہتا ہے. ناظرین، طاہر القادری صاحب کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پاکستانی صحافت میں ایک ہلچل مچی ہے، پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل مچی ہے. آج ہر ٹی وی اسٹیشن پہ اسی پہ موضوع گفتگو رہتی ہے کہ 14 جنوری کا مارچ کیا ہوگا. ناظرین، عوام بھی تبدیلی چاہتی ہے، وہ تبدیلی جس میں خلق خدا راج کرے، جس میں ریاست ماں جیسی ہو. کیا پاکستانی سیاستدان، پاکستانی سیاسی جماعتیں عوام کو یہ تبدیلی دے سکیں گی یا نہیں؟ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان معاوض صدیقی کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ناظرین، اپنے تبصرے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم.